اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے صراط مستقیم کی مختصر سی تفسیر پڑھی تھی اور اس پر چلنے کا حکم سنا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پر چلو تاکہ تم اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچ جاؤ، اور اگر ہم اس راہ مستقیم کو نہیں پکڑتے تو پھر مختلف شاخوں میں ہم بٹ جائیں گے اور سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ آج کے سبق کی پہلی آیت میں ہے ثم آتینا، اور پھر دی ہم نے موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، تو مطلب یہ بنے گا کہ یہ حکم تو تم نے سن لیا کہ پچھلے سبق میں کہ کس رستے پہ ہم چلتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں، اور کس رستے کو اگر ہم اختیار نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اب یہ حکم بھی سن لو کہ ہم نے دی پھر موسیٰ کو کتاب تماماً علی الذی، مکمل کرتے ہوئے اس شخص پر احسنا، جس نے نیکی کی۔ پچھلے سبق میں جو احکام ہم نے پڑھے تھے، یہی سب احکام تورات میں بھی اللہ نے بیان فرمائے تھے۔ تو مفسرین کرام اس جملے کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ تورات نازل فرما کر اپنی نعمت اللہ نے مکمل کی اس شخص پر جس نے دین کو اچھے طریقے سے قائم کیا، وہ تفصیل لکل شیء، اور تفصیل ہر ایک چیز کی، یعنی تفصیل ہر اس چیز کے لیے اس وقت جو دینی اعتبار سے ان کی ضرورت تھی وہ تورات میں موجود تھی۔ بہدم و رحمہ، ہدایت اور رحمت، اور کیوں دی؟ کیونکہ لعلہم، تاکہ وہ بلقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون، ایمان لائیں۔ وہذا کتاب، اور اب یہ کتاب انزلناہ، اس کو نازل کیا ہم نے، مبارکن، بہت برکت والی ہے۔ فاتبعوہ، پس تم اس کی پیروی کرو، واتقوا، اور تم ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت علامہ کیلانی تفسیر القرآن میں فرماتے ہیں کہ قرآن تورات سے زیادہ بابرکت کیسے ہے؟ تورات کے مقابلے میں قرآن کے زیادہ بابرکت ہونے کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ تورات صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، جبکہ قرآن پاک سب لوگوں کے لیے ہے، تمام اقوام عالم سے مخاطب ہے۔ دوسرے یہ کہ تورات ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی، جبکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان اور جن کے لیے ہے۔ تیسرے یہ کہ تورات صرف قومی مسائل کا حل پیش کرنے والی تھی، جبکہ قرآن پاک پوری انسانیت کے مسائل کا جواب دیتی ہے۔ پھر اس میں پہلی تمام انسانی کتابیں اور جو صحائف ہیں ان سب کے مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا، لہٰذا اب ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اتباع کریں اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ اس کتاب کے کسی بھی حصے کی ہم سے کوئی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ آگے اللہ پاک قرآن پاک کے نازل ہونے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیوں کیا۔ فرمایا ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ انما انزل الکتاب، کہ پختہ بات ہے کہ نازل کی گئی کتاب، علی طائفتین، دو گروہوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ مائدہ میں بھی پڑھا تھا کہ ان تقولوا، کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر اور نذیر نہیں آیا، اور پھر فقد جاءکم بشیر و نذیر، کہ پھر اللہ نے کہا کہ بس آ گیا تمہارے پاس بشیر اور نذیر، یعنی ہم نے محمد کو بھیج دیا تمہارے پاس۔ وہاں پر خطاب اہل کتاب سے تھا اور اب یہاں پر خطاب مشرکین سے کیا جا رہا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے جو دو گروہ تھے ان پر کتاب آئی، وَإِن كُنَّ عَن دِرَاسَتِهِمْ، اور بے شک ہم تھے ان کے پڑھنے پڑھانے سے لغافلین، البتہ بے خبر۔ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہو کہ لو انا انزلا، کہ اگر بے شک ہم پر اتاری جاتی، علینا الکتاب، ہم پر کتاب، لکنا اہدا منہم، تو ہم ہوتے ان سے زیادہ ہدایت پانے والے۔ فقد جاءکم، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بینۃ من ربکم، واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اب یہاں پہ اللہ پاک مشرکین عرب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس پھر وہ کتاب آ گئی ہے، وہدم و رحمہ،
اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ فمن اظلم، پس کون بہت بڑا ظالم ہے، ممن کذبا، اس شخص سے کہ جس نے جھٹلایا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا، اور اعراض کیا اللہ کی آیتوں سے، وسنجزی الذین، ہم ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون، کہ جو اعراض کرتے ہیں، عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ اعراض کرتے تھے، کہ ان کو اس مخالفت، اس ضد کا، اس انکار کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور اب اللہ پاک عقلی اور نقلی دلائل پیش کرنے کے بعد اب سمجھانے کا انتہائی آسان طریقہ اختیار فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اس آیت سن کر سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے کہنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حل ینظرون، کہ نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر یہ، ان تأتیہم الملائکہ، مگر اس بات کا کہ ان کے پاس آئیں فرشتے، او یأتی ربک، یا آئے تیرا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آئیں تیرے رب کی بعض نشانیاں، یوم یأتی بعض آیات ربک، یہ جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں، لا ینفع نفسا، نہیں نفع دے گا کسی جان کو، ایمانہا، اس کا ایمان، لم تکن آمنت من قبل، کہ جو ایمان نہیں لایا تھا اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے نہیں کمائی اپنے ایمان میں کوئی نیکی۔ قل انتظروا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ انتظار کرو، انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ قرآن پاک کے اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کس وقت انسان کو ایمان اس کا فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے وہ وقت ہوگا جب موت کا فرشتہ اور اس کے مددگار فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور انسان کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا، جب قیامت کے دن اللہ پاک اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اور تیسرا، جب قیامت کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی جو احادیث سے اور قرآن پاک سے ہمیں جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعۃ حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من علیها، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان بالکل بے سود اور بے فائدہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی۔ اسی طرح ایک مرتبہ صحابہ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ایک، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دھواں، پھر دابت الارض، یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ ابن مریم کا آنا، دجال کا نکلنا، مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ زمین کا دھنس جانا، اور آخری عدن کے درمیان سے ایک زبردست آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی، رات دن ان کے پیچھے ہی پیچھے رہے گی۔ یہ حدیث ہمیں مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور مسلم میں بھی ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض 70 سال کا ہے، اور یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب سے نکلنے کا نشان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، تقریباً 2 راتوں کے برابر۔ لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تہجد گزاری میں بھی ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے، پھر لوگ سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، کام میں لگیں گے، پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ ستارے اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور نہ ہی سورج نکلا ہے۔ کروٹیں دکھنے لگیں گی لیکن صبح نہیں ہوگی، تو پھر لوگ گھبرا جائیں گے اور دہشت زدہ ہو جائیں گے، منتظر ہوں گے کہ کب سورج نکلے، مشرق کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا۔ اس وقت تو تمام زمین کے انسان مسلمان ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا بالکل بے فائدہ ہوگا۔ خدا کی طرف سے جتنی بھی کتابیں اور جتنے بھی انبیاء آئے، اگرچہ ان میں بہت سارا
تفصیلات ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا بالآخر مقصد صرف ایک ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھے اور زندگی اس طرح گزارے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ پچھلی کتابوں کا بھی یہی مقصد تھا اور قرآن پاک کا بھی یہی مقصد ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں ہر چیز کو براہ راست اپنے جبری حکم کے تحت اپنا پابند بنا رکھا ہے، یعنی کوئی بھی کائنات کی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اپنا کام کر سکتی، چاہے وہ درخت ہیں، پودے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، ہر ایک چیز۔ لیکن انسان کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت کا یہ طریقہ رکھا کہ رسول اور کتاب کے ذریعے دلائل کی زبان میں لوگوں کو حق اور باطل سے باخبر کیا۔ دنیا میں خدا کی مرضی لوگوں کے سامنے دلیل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس دنیا میں دلیل کو ماننا خدا کو ماننا ہے، اور دلیل کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا ہے۔ اور یہی چیز آج ہم نے پڑھی کہ اگر ہم ان دلائل کو نہیں مانتے، اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھاتے، تو کیا قیامت کا دھماکہ ہونے کے بعد جب تمام چھپی ہوئی حقیقتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، تو اس وقت تو ہر شخص اللہ کو مانے گا، ہر شخص یہ مان جائے گا کہ ہاں خدا ہی اصل حقیقت ہے، مگر اس وقت ماننے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ ماننا وہی ماننا ہے جو حالت غیب میں ماننا ہو۔ ایمان دراصل یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد آدمی جو کچھ ماننے پر مجبور ہوگا اس کو وہ بغیر دیکھے مان لے۔ اور آج خوش قسمت اور عقل مند انسان وہی ہے جو آج اختیار کی حالت میں اپنے آپ کو خدا کا پابند بنا لے، اپنی زندگی اللہ کی ہدایات کے مطابق گزارے۔ ورنہ اس کے برعکس اگر ہم قیامت کے قائم ہونے یا موت کے فرشتوں کے آنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں گے، تو اس وقت ہمیں یہ ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو خدا را اس قرآن سے جڑ جائیں اور سمجھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی زندگی گزارنی کس طرح ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے اس قرآن پاک سے جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔